صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے۔ پوچھا کہ کیا آپ نے قرآن کبھی نہیں پڑھا؟ فرمایا کہ قرآن تو پڑھتے ہیں۔ فرمایا سارا کا سارا قرآن ہی میرے نبی کے اخلاق کے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایسی مثالیں ملتی ہیں، صرف اور صرف لوگ اخلاق کو دیکھ کے ہی مسلمان ہو جاتے تھے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک محفل مجلس میں فرمایا کہ میری محفل میں تب تک کوئی شخص نہ بیٹھے جب تک کہ اس کی سب لوگوں سے صلح نہ ہو، کوئی کسی سے نہ بولتا ہوا ہو، وہ میری محفل میں نہ بیٹھے، پہلے جا کر کے صلح کر کے آئے، پھر آ کر کے محفل میں بیٹھے۔ 3 دن تک قطع طلقی کرنا درست ہی نہیں ہے، اور وہ بھی شرعی حالت میں ہو۔ اب تو دنیا کے لیے ہم کتنے بہن بھائیوں سے بھی جدا ہو جاتے ہیں، رشتہ داروں سے بھی تعلق توڑ بیٹھتے ہیں اور سال ہا سال نہیں بولتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق وہ فرماتے ہیں کہ میں اٹھ کے گیا اور جا کر کے اپنی خالہ کے پاس، وہ خالہ ایسی تھی کہ ہر نوالے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گالیاں دیتی تھی، یعنی اتنا غصہ اس کے اندر بھرا ہوا تھا، اتنی نفرت تھی۔ میں اس سے بولتا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور جا کے سب جو ہے وہ جس سے نہیں بولتے اس سے بول کے آؤ، تعلق جوڑ کے آؤ، صلہ رحمی کر کے آؤ۔ جا کر کے اس سے معافی مانگی، رونے لگے اور کہا معذرت کرتا ہوں اور آئندہ مجھ سے ایسی کوئی حرکت نہیں ہوگی۔ جو باتیں تھیں انہوں نے کہیں، کہا وجہ کیا ہے، بات کیا ہے، ایک دم آ کر کے بیٹھ گئے۔ کہا کہ جس نبی کو تو گالیاں دیتے نا، ہمارے اس نبی نے کہا ہے کہ جا کر کے ہر ایک سے صلح کر کے آؤ، معافی مانگ کے آؤ، بول چال شروع کر کے آؤ۔ کہنے لگے اچھا آپ کے نبی ایسی باتیں کرتے ہیں، صلہ رحمی والی باتیں کرتے ہیں، اچھی والی باتیں کرتے ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ ابھی آپ نے اکیلے نہیں جانا بلکہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی اور جا کر کے پہلے کلمہ پڑھوں گی۔ تو ہمارے نبی کے تو اخلاق ہی ایسے تھے۔ فرمایا اگر تمہیں دکھ پہنچے نا، کبھی غم آ جائے، کوئی لوگ تکلیفیں پہنچائیں، تو آپ اپنے نبی کی تکلیف کو دیکھ کر کے خاموش ہو جایا کریں، انشاءاللہ آپ کو تسلی ہوگی۔ ہمارے نبی کو کتنے غم پہنچے، کتنی دکھ پہنچے، کتنی تکلیفیں پہنچی، کتنے لوگوں نے ستایا، آپ نے کسی سے تعلق توڑا؟ کچھ بھی نہیں۔ سب اللہ کی رضا کے لیے بھول جاتے تھے، درگزر کر دیتے تھے، معاف کر دیتے تھے۔ وہ عورت تھی نہیں جو کوڑا کرکٹ اٹھا کے ٹھہری رہتی تھی اور چھت کے اوپر ٹھہر کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتی تھی کہ آئیں گے، اور راستے کے اندر کانٹے بچھاتی تھی تاکہ آرام سے چلیں اور میں اوپر سے یہ ڈال دوں۔ صحابہ کرام کہتے تھے اللہ کے رسول آپ راستہ تبدیل فرما لیا کریں۔ کہا نہیں، اس عورت کی جو محنت ہے وہ ضائع ہو جائے گی، اس کا دل دکھے گا، میں کسی کا دل دکھانے نہیں آیا۔ ایسے تھے ہمارے نبی۔ جب وہ بیمار ہوئی عورت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کچھ دن کانٹے نہ بچھے، کوڑا نہ آیا آپ کے اوپر سے، تو آپ نے پوچھا کہ خیر ہے وہ عورت کہاں گئی؟ تو کسی نے بتایا کہ وہ تو بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پوچھنے کے لیے تشریف لے گئے کہ جا کر کے عیادت کر کے ہوں، اس سے پوچھ کے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے دروازے پہ دستک دی، اور جیسے ہی دستک دی تو اس عورت کی بیٹی نے جا کر کے دیکھا، ڈر کے آ گئی، آ کر کے بیٹھ گئی، کہنے لگی کہ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں، آج تو سارے بدلے لیں گے۔ بڑی مشکل سے اس کی والدہ نے کہا جاؤ دروازہ تو کھول کے آؤ۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جا کر کے اس سے عیادت شروع کی۔ آپ نے اس کا حال پوچھا تو اس کا دل ایسا نرم پڑا کہ کہنے لگی مجھے آپ کلمہ ہی پڑھا دیں۔ یہ تھے ہمارے نبی کے اخلاق۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ سب باتوں کو چھوڑ دیں، تعلقات برقرار رکھیں۔ بلکہ ہمارے بزرگ تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب ناخن بڑھ جاتے ہیں تو ناخن ہی کاٹے جاتے ہیں، انگلیاں نہیں کاٹی جاتی۔ اسی طریقے سے اگر غلط فہمیاں آ جائیں تو غلط فہمیاں دور کی جاتی ہیں، رشتے نہیں توڑے جاتے۔ تو کوشش کر کے آپس کے تعلقات کو جوڑ کے رکھیں، اور اپنے اندر سے جو ہے وہ حسد کینہ وہ سب کچھ نکال کر کے سب کے لیے محبت دل میں بھر لیجئے۔ اللہ سے ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔